بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجاثیۃ مکیہ الا قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون وہی 36 او 37 آیہ۔ سورہ جاثیہ یہ مکی صورت ہے، سوائے آیت کریمہ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، یعنی اس آیت مبارکہ کے علاوہ تمام صورت مکی ہے۔ اس صورت میں 36 یا 37 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں، 488 کلمات اور 2191 حروف ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ شریعہ بھی ہے، سورہ شریعہ۔ اس کا نام جاثیہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے آیت نمبر 28 میں لفظ جاثیہ کا استعمال ہوا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ گھٹنے کے بل بیٹھے ہوں گے، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ جاثیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم یہ حروف مقطعات سے ہے، اس کی مراد اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حامیم صورتوں کا ہی ذکر چل رہا ہے۔ تنزیل الکتاب قرآن کا کتاب کا نازل کرنا اللہ کی جانب سے ہے، العزیز جو غالب ہے اپنے ملک میں، الحکیم اور اپنی کاریگری میں حکمت والا ہے۔ تنزیل الکتاب یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر من اللہ ہے۔ العزیز فی ملکہ جو اپنے ملک میں غالب ہے، الحکیم فی صنعہ اور اپنی کاریگری میں حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات لقوم یؤمنون، بے شک آسمانوں اور زمین میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کو ان آیات میں ہدایت فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کریں، اللہ کی نعمتوں کو جانیں اور پہچانیں، پھر ان کا شکر بجا لائیں۔ دیکھیں کہ اللہ تعالی کتنی بڑی قدرت والا ہے کہ اسی نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور اس کے علاوہ مختلف نعمتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ فرشتوں کو اسی نے پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا، جنگلی جانور، درندے، کیڑے مکوڑے سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ سمندر کے اندر بے شمار مخلوق کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں اگر تم غور و فکر کر لو تو ان سب میں غور و فکر کرنے سے ضرور تمہیں اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کی نشانیاں تم کو نظر آئیں گی اور تم اس پر ایمان لے آؤ گے۔ یہ چیزیں تو الگ کہ اگر تم ان میں غور و فکر کرو تمہیں قدرت الہی کے مظہر اس میں نظر آئیں گے، لیکن اس کے علاوہ اگر تم اپنے آپ میں، اپنے نفس میں غور و فکر کرو کہ کیسے اللہ تعالی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، کہ تمہیں ایک نطفے کے پانی کی شکل میں جو نطفہ تھا اس سے تمہیں پیدا کیا، پھر اس کو اللہ نے علقہ بنایا، علقہ جمع ہوا خون، پھر مضغہ بنایا، پھر اس کو اللہ تعالی نے ایک انسانی شکل میں، بچے کی شکل میں پیدا فرما دیا۔ تو تم اگر اپنی پیدائش میں ہی غور و فکر کر لو اور اپنے اندر سوچو اور دیکھو کہ کس طریقے سے اللہ نے تمہیں کیا تھے اور کیا سے کیا بنا دیا، تب بھی تم اس میں اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر ضرور نشانیاں اور دلائل پاؤ گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی جو جانور وغیرہ زمین میں پھیلائے ہیں اور ان کو پیدا کیا ہے، ان میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں کہ تم ان میں دیکھو کہ بعض جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس طریقے سے پیدا کیا کہ تم ان سے نفع اٹھاتے ہو، اور نفع اٹھانے میں بھی مختلف رکھا کہ بعض پر تم سوار ہوتے ہو، بعض پر تم اپنے بوجھ لادتے ہو، بعض سے
تم اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہو، بعض سے تم اپنی زمینوں کو جوتتے ہو، اور بعض کا تم گوشت کھاتے ہو، بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کا تم دودھ پیتے ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں کہ جن میں تم فائدے حاصل کرتے ہو۔ تو ان تمام مخلوقات میں اگر تم غور و فکر کر لو تو اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ضرور تم نشانیاں اور دلائل پاؤ گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے رات و دن کو پیدا فرمایا تو رات و دن کے مختلف ہونے میں، کہ رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، اور اس رات و دن کا آنا، یہ فرق و اختلاف اس اعتبار سے بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے کہ دونوں پوری باقاعدگی کے ساتھ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا قیامت تک کہ رات میں دن ہو گیا ہو یا دن میں رات ہو گئی ہو، بلکہ جیسا اللہ نے ان کو معین کر دیا ہے وہ اسی اعتبار سے ایک کے بعد دوسرا آتا ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی رات و دن میں تمہارے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو روشن پیدا فرمایا ہے اور دوسرے کو تاریک پیدا فرمایا۔ اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک مدت تک دن بڑھتا رہتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی رہتی ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دونوں جا کر برابر ہو جاتے ہیں۔ کبھی رات بڑھتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے اور دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے جو رات و دن پیدا فرمائے ہیں، اس سے جو ان کی عظیم حکمتیں وابستہ ہیں، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اس کے وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے سورج کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا اور دوسرے موجودات وغیرہ کو پیدا فرمایا۔ اس میں بھی اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ چاند سورج اپنے اپنے مستقر میں رہتے ہیں، اپنی اپنی جگہ میں رہتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چاند سورج کی جگہ آ گیا ہو یا سورج چاند کی جگہ آ گیا ہو، بلکہ اللہ رب العزت کے معین کیے ہوئے احکام بالکل انہی طریقے پر انجام کو پہنچتے ہیں جیسے کہ اس نے ان کا فیصلہ فرمایا ہے اور ان کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہواؤں میں اگر تم غور و فکر کرو کہ کبھی شمالی جانب سے ہوا چلتی ہے، کبھی جنوب کی جانب سے ہوا چلتی ہے، کبھی ہوا دیکھو تو بہت ٹھنڈی ہوتی ہے اور کبھی بہت گرم ہوتی ہے، تو ان تمام چیزوں میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تنزیل الکتابی، بے شک قرآن کا کتاب کا نازل کرنا اللہ کی جانب سے ہے جو حکمت والا ہے اور اپنی ملک میں غالب ہے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمان و زمینوں میں، اے فی خلقہما، یعنی ان کے پیدا کرنے میں، لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، دالۃ علی قدرت اللہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں، ووحدانیتہ تعالی، اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ نشانیاں کس کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ وفی خلقکم، اور تمہارے پیدا کرنے میں، اے خلقی کل منکم، یعنی تم میں سے ہر ایک کے پیدا کرنے میں، کس سے؟ من نطفۃ، نطفے سے پیدا کیا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی پیدائش کا ذکر فرمایا، ثم علقہ، پھر نطفے سے علقہ بنایا، ثم مضغہ، پھر مضغہ بنایا، الی ان صار انسانا، یہاں تک کہ وہ انسان بن گیا۔ وخلق ما یبث من دابہ، اور ان چیزوں کے پیدا کرنے میں جن کو وہ پھیلاتا ہے جانوروں سے، چوپایوں سے، یفرق فی الارض، کہ جن کو زمین میں پھیلاتا ہے جانور۔ دابہ ہی ما یدب علی الارض، وہ چیز ہے جو زمین پر رینگتی ہے، من الناس، چاہے وہ لوگ ہوں یا اس کے علاوہ ہوں۔ ما قبل میں بھی یہ گزر چکا ہے۔ آیات، نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی قوم ہے، یقین رکھنے والی ہے بالبعث، بعث۔ وفی اختلاف اللیل والنہار، اور رات و دن کے مختلف ہونے میں، رات و دن کے مختلف ہونے میں، ذہابہما ومجیئہما، ان کے آنے جانے میں، کبھی دن آتا ہے کبھی رات آتی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اس میں جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل فرمایا۔ یہاں پر رزق سے مراد مطر ہے، بارش ہے، اس لیے کہ یہ بارش ہی رزق کا سبب ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل کیا، مطر، لأنہ سبب الرزق، اس لیے کہ یہی سبب ہے رزق کا۔ فأحیا به الارض بعد موتها، تو اللہ نے اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ فرمایا، زمین کو زندہ فرمایا اس کے مرنے کے بعد۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلانے میں، وتقلیبها مرۃ جنوبا ومرۃ شمالا، یعنی اس کے پھیرنے میں کبھی شمال کی جانب سے کبھی جنوب کی جانب سے،
وباردتن اور کبھی ٹھنڈی پھیرتا ہے اور کبھی گرم. آیات لقوم یعقلون نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں الدلیل دلیل کو، فیؤمنون تاکہ وہ اس پر ایمان لے آئیں. تل کا یہ آیات المذکورہ یعنی آیات مذکورہ آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں، حجج اس کی حجتیں ہیں، الدالہ علی وحدانیتہ جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں. نتلوہا علیک بالحق ہم ان کو تلاوت کرتے ہیں، نقص و بیان کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، اور بالحق یہ متعلق ہے نتلو سے. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون تو پھر اللہ اور اس کی نشانیوں کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون فبأی حدیث تو کس بات پر اللہ کے بعد، اے حدیث یعنی اس کی بات کے بعد اور وہ قرآن ہے، وآیات اور اس کی نشانیوں کے بعد یعنی اس کی حجتوں کے بعد، یؤمنون یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے، یعنی کفار مکہ کس بات پر ایمان لائیں گے. اے لا یؤمنون یعنی ہرگز ایمان لائے والے نہیں ہیں. وفی قراءۃ بالتا اور ایک قراءت میں تا کے ساتھ تؤمنون. ویل لکل افاک اثیم ویل یہ کلمہ عذاب ہے نا، عذاب کا کلمہ ہے. تو جب ویل بولا جاتا ہے تو اس سے مراد عذاب لیا جاتا ہے، اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے. تو بڑی ہلاکت ہے لکل افاک اسیم، افاک جھوٹا، اسیم گناہ گار. لکل افاک اسیم ہر بڑے جھوٹے اور گناہ گار کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے بڑی ہلاکت ہے، اور وہ وادی جہنم ہے جس کو ویل کہا جاتا ہے. ثم ویل لکل کلمہ عذاب لکل افاک کذاب اسیم کثیر الاسم زیادہ گناہ کرنے والے کے لیے یہ جہنم ہے. یسمع آیات اللہ تتلا علیہ ثم یصر مستکبرا. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت نضر ابن حارث کے حق میں نازل ہوئی، جو عجم کے قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو قرآن پاک سے روکتا تھا. اور ایسے ہی یہ آیت ہر اس شخص کے لیے عام ہے کہ جو دین کو ضرر پہنچائے اور نقصان پہنچائے اور لوگوں کو ایمان لانے اور قرآن سننے سے روکے. تکبر کے سبب دین حق کو نہ سمجھنے کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس چیز کی مثال جسے اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا، یعنی علم اور ہدایت، کثیر بارش کے مثل ہے جو زمین پر آئی، زمین کے اچھے ٹکڑے نے اسے قبول کر لیا، یعنی اپنے اندر اس بارش کے پانی کو جذب کر لیا، اس سے بہت زیادہ خشک اور ہری گھاس پیدا ہوئی، اور زمین کا ایک ٹکڑا ایسا سخت تھا کہ اس کے اوپر پانی جمع ہو گیا. اللہ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا اور لوگوں نے اسے پیا اور پلایا، کھیتی کو سیراب کیا. اور یہ بارش زمین کے ایک ایسے ٹکڑے پر پہنچی جو چٹیل میدان، سخت میدان تھا، تو نہ اس نے پانی کو روکا اور نہ گھاس کو اگایا. لہذا یہ سب مثالیں اس آدمی کی مثال ہے کہ جس نے اللہ کے دین کو سمجھا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے میرے وساطت سے بھیجی تھی اس نے اس سے نفع اٹھایا، پھر اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. اور اس آدمی کی مثال ہے کہ جس نے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے تکبر کی وجہ سے سر نہیں اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو جو میرے ذریعے بھیجی گئی تھی قبول نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے یسمع آیات اللہ، وہ سنتا ہے اللہ کی نشانیوں کو، اے قرآن کو، تتلا علیہ جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، ثم یصر پھر وہ مصر ہو جاتا اپنے کفر پر، مستکبرا تکبر کرتے ہوئے، متکبرا عن الایمان ایمان سے تکبر کرتے ہوئے. کیسے مصر ہوتا ہے؟ کأن لم یسمعها گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں ہے، یعنی ایسے بن جاتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں. فبشرہ بعذاب علیم تو اسے بشارت دے دو دردناک عذاب کی. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیاتنا اور جب وہ ہماری آیات سے جان لیتا ہے، ہماری آیات سے کچھ جان لیتا ہے، قرآن سے کچھ، شیئن کچھ، اتخذہ ہزوا تو اس کا مذاق بناتا ہے، اس کا مذاق بناتا ہے، محضوبم بھی اس کے ساتھ مذاق کرتا ہے. اولئک تو یہی لوگ ہیں الفاکون یعنی جھوٹ بولنے والے، لہم عذاب مہین کہ جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے، ذو اہانہ. من ورائہم ذلت والا عذاب ہے اور ان کے بعد دوزخ ہے. من ورائہم جہنم ان کے بعد ان کے سامنے دوزخ ہے. ورا کا معنی آگے بھی ہے اور ورا کا معنی پیچھے بھی ہے، یعنی ورا آگے کے امام کے معنی میں بھی مستعمل ہے اور ورا خلف کے معنی میں بھی مستعمل ہے. اس لحاظ سے اس کے دو مطلب ہوئے
ایک یہ کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں ذلت کا عذاب ہوگا اور پھر اس کے بعد ان کے لیے جہنم کا عذاب بھی تیار ہے، اور ایک دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ ان کے لیے اس ذلت کے عذاب کے بعد جہنم کے عذاب بھی ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور جہنم بھی ان کے پیچھے ہے اور ان کو جہنم کا عذاب ملنے والا ہے۔ تو ورا دونوں معنی میں مستعمل ہے۔ من ورائہم ان کے سامنے جہنم، جہنم کا عذاب ہے، اے امامہم لأنہم فی الدنیا اس لیے کہ یہ دنیا میں ہے اور ان کے سامنے جہنم کا عذاب ہے، یا یہ خلف کے معنی میں ہے اس لیے کہ یہ موت کے بعد عذاب ان کو ملنے والا ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا اور ان کو نہ بچا سکے گا وہ جو انہوں نے کمایا، من المال والفعال مال اور دنیاوی سامان وغیرہ، شیئا کچھ بھی، ولا متخذوا من دون اللہ اور نہ ان کو وہ چیز کچھ کام آئے گی جو انہوں نے بنائے بت اللہ کے علاوہ، جو انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے کارساز بنائے، اولیاء دوست بنائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے سخت عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ ھذا یہ یعنی قرآن، ھذا مراد قرآن ہے، ہدن ہدایت ہے، من الضلالۃ گمراہی سے، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات ربہم اپنے رب کی نشانیوں کے ساتھ کفر کیا جھٹلایا، لہم عذاب ان کے لیے عذاب حظ حصہ ہے عذاب کا، من رجز رجز عذاب کے معنی میں، لہم عذاب من رجز علیم ان کے لیے دردناک عذاب کا حصہ ہے، ان کے لیے سخت اور دردناک عذاب ہے۔ عذاب من رجز عذاب علیم موجع جو دردناک ہے اور سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن کا انکار کرنے والے، اللہ کے علاوہ دوسرے کو اپنا دوست اور معبود سمجھنے والے کے لیے وعیدات کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا عذاب ان کے لیے مقرر ہو چکا ہے، اور جب مریں گے تو جہنم میں بھی ان کے لیے عذاب معین ہو چکا ہے۔